وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارا مزاج شریعت کے عین مطابق بنایا. ہر بندے کو فطری طور پہ کچھ ایسی خصلتیں عطا کی گئی ہوتی ہیں کہ اگر ان خصلتوں کو پروان چڑھایا جائے تو وہی فطری اور جبلی خصلتیں دین پر عمل کرنے میں معاون ہوتی ہیں. ہر بچہ فطری طور پہ باحیا پیدا ہوتا ہے. اگر ہم حیا کے اس جوہر کو پامال نہ ہونے دیں، اس کی حفاظت کریں، تو یہی فطری حیا بے شمار برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچنے میں معاون ہوتا ہے. اور اگر یہ فطری اور تخلیقی جوہر اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ عظیم نعمت بے حیائی کے ماحول میں پامال کر دی جائے تو پھر بندہ شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے. عفت اور پاک دامنی حیا کے جوہر کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے تو عفت اور پاک دامنی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہر بندے کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو عفیف پیدا کیا ہے. یہ عفت اور پاک دامنی وہ نعمت ہے جو ایک بار بندے کو ملتی ہے. اگر بندے نے اس کی حفاظت کر لی تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. عفیف اور پاک دامن لوگ اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ اس لباس کو داغدار کر دیا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ باقی نہیں رہتا. آج ہم میں سے ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے. طالب علم سے پوچھیں، اس کو کامیابی چاہیے. ملازمت پیشہ بندے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے مجھے اپنے فیلڈ میں کامیابی مل جائے. آپ کسی پڑھانے والے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے پڑھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں. آپ کسی کاروباری بندے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے کاروبار میں کامیابی حاصل ہو جائے. ہر بندہ کامیابی کا متمنی اور متلاشی ہے. قرآن عظیم الشان نے بہت واضح انداز میں کچھ لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے
کہ شرمگاہ کے گناہ میں جو بندہ مبتلا ہو گیا، طالب علم مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کاروباری بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو کاروبار تہو بالا ہو جاتا ہے۔ کوئی ملازمت پیشہ بندہ اس گندی عادت میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ملازمت داغدار ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کامیابی کا دار و مدار کسی بھی بندے کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل اور مغفرت بھی بندے کی عفت اور پاک دامنی پر موقوف ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کو تھامنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، اور ان کے لیے عظیم اجر کا انتظام کر رکھا ہے۔ چنانچہ کسی بھی بندے کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ کی جانب سے تب ہے جب وہ بندہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی، میں یوں کہوں کہ اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کائنات میں عفت اور پاک دامنی کا ماحول ہے، یہ نظام چلتا رہے گا، یہ سلسلہ یہ رواں دواں رہے گا، اور جب عفت اور پاک دامنی ختم ہو جائے گی، زنا اور بدکاریاں عام ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ عفیف نہیں رہیں گے، لوگ پاک دامن نہیں ہوں گے، زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور ہمیں یہی کچھ اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، گویا کہ بے حیائی اور بدکاریاں اتنا عظیم گناہ ہے جو پوری کائنات کے زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک گھر کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاندان کی بربادی کا باعث ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک شہر یا ملک کی بربادی کا باعث ہوتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کائنات کا پورا نظام تہو بالا ہو سکتا ہے۔ وہ زنا اور بدکاری ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بالمقابل جو لوگ اس گناہ سے بچتے ہیں، اس گناہ سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی مرد ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتا تھا یا خواتین بیعت کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس بات پہ ان سے بیعت لیا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے عفیف اور پاک دامن رہنا ہے، یہ جنسی گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئی، فتح مکہ کے موقع پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کرنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے زنا نہیں کرنا، تو وہ چونک اٹھی، کہنے لگی کہ کیا کوئی شریف عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ یعنی اس وقت جو لوگ 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان کو بھی یہ بات عجیب لگتی تھی، کوئی شریف عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے، کوئی شریف مرد بھی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شدت کا عالم ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ شدید ہوگی، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شدت کے عالم میں 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی حسب نسب والی خاتون نے گناہ کی طرف متوجہ کر لیا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے عفیف اور پاک دامن نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے، نوجوان لڑکی ہے، اس کو کسی نے گناہ کی دعوت دے دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، گناہ سے بچ گئی، اللہ تعالیٰ ایسے عفیف اور پاک دامن بچیوں کو عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے. اور صرف یہ نہیں بلکہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. آج جو ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عفیف اور پاک دامن نہیں ہوتے، ورنہ عفیف لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر کر رہے تھے. صحرا میں، بیابان میں ان کو باد و باران نے گھیر لیا. بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. بارش کی شدت کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان گری اور سیدھی آ کے غار کے منہ پر منطبق ہو گئی، فٹ ہو گئی. چٹان اتنی بڑی تھی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور غار سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. وہ 3 حضرات غار کے اندر بند، مکمل اندھیرا. تو آپس میں کہنے لگے کہ اس وقت اللہ کو پکارنے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم باری باری اللہ کو پکاریں، لیکن اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کی قبولیت کا زیادہ یقین ہو، اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا کہ اللہ میں نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا. میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے. میں نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو وہ عمل پسند آیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے ہماری مشکل حل کر دے، چٹان ہٹا دے، نکلنے کا راستہ بنا دے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، ان کو روشنی کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی. پھر اگلے بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، چنانچہ اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی اور روشنی تو بڑھ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا تھا. پھر تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے اس طرح ایک گناہ کا موقع ملا تھا، لیکن اللہ میں تیرے خوف سے، تیری خشیت کی وجہ سے اس گناہ سے بچ چکا تھا. اللہ میرا اس گناہ کو چھوڑنا اور اس سے ہٹنا تیری رضا کے لیے تھا. اگر میرا وہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اس عمل کے طفیل سے ہماری مشکل حل کر دے، ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان ہٹ گئی اور نکلنے کے لیے راستہ بن گیا. تو تینوں بندے وہاں سے نکل آئے. عفیف اور پاک دامن لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے. اور صرف یہ نہیں بلکہ عفیف لوگوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. چنانچہ دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور پریشان، پرندے پریشان، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا. شہر کے صلحاء اور نیک لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ ہم شہر سے باہر نکل کے بارش کی دعا مانگتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں. چنانچہ تمام صلحاء نیک لوگ شہر سے باہر نکلے، ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنی شروع کر دی. اور دعاؤں کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. کافی دیر کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ قریب کے راستے سے ایک آدمی جا رہا تھا.
جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور اونٹ کی پشت پر ایک خاتون باپردہ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اس آدمی نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اس نے وہیں پہ اونٹ کو چھوڑ دیا، سیدھا لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، قحط کی صورتحال ہے، پینے کو پانی نہیں مل رہا۔ نوجوان واپس چلا گیا اور اونٹ کی پشت پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اس خاتون کا دوپٹہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کا کنارہ پکڑا اور ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اونٹ کی رسی پکڑ کے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی اور اسی تیز ہوا کے ساتھ بادل آئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بادل چھا گئے اور پھر موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ جو بھی کمال ہے اس نوجوان میں ہے۔ لوگ پیچھے پیچھے بھاگے، اس کو روک لیا اور پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں اور آپ نے یہ دعا مانگی، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، عام لوگوں کی طرح ایک بندہ ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ اونٹ کی پشت پہ سوار میری والدہ ہیں اور میری والدہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی جوانی پاک دامنی کی حالت میں گزاری ہے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اپنے اللہ کو اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں، پھر میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ کے اللہ سے دعا مانگی، اس لیے اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لی۔ تو عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کے بالمقابل جو لوگ اس طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آخرت کی تباہی اور عذاب عظیم تو ان کا مقدر ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی کوئی ان کو نہیں بچا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جا رہا تھا، ایک کنویں کے قریب سے گزرا تو کنویں کے اندر سے کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور اس شعلے کے اندر زور اتنا تھا کہ اس شعلے کے جب کنویں کی اوپر کی سطح تک شعلہ آیا تو کچھ مرد میں نے دیکھے، کچھ خواتین دیکھیں جو مکمل بے لباس تھیں، چیخ و پکار کرتے ہوئے کنویں کے بالکل اوپر کی سطح تک آئے اور پھر جب آگ کا شعلہ نیچے کو چلا گیا وہ لوگ بھی نیچے کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آگ کا شعلہ پھر بلند ہو گیا، وہ لوگ پھر کنویں کے اوپر کی سطح تک آئے، مرد بھی عورتیں بھی مکمل بے لباس چیخ و پکار کرتے ہوئے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ شدید عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ بدکار لوگوں کو اس طرح شدید عذاب دیا جائے گا۔ ہم آج اتنے کمزور ہیں، ہم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ پھر جب یہ جہنم کی آگ اتنے پریشر کے ساتھ ہوگی، اتنے زور کے ساتھ ہوگی کہ جہنم کی آگ کا شعلہ پورے بندوں کو اوپر ساتھ اٹھا کے لائے گا، وہ آگ کتنی شدید ہوگی، اس شدید آگ کو برداشت کرنا ہمارے لیے کس قدر مشکل ہے۔ نوجوان بھائیوں، تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر اس عذاب شدید کا مستحق بن جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عفت اور پاک دامنی کا اہتمام کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالی عفیف لوگوں کا، پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے پاس خط لکھا تھا، اس وقت ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جب حضور کا خط پہنچا، حضور نے ہرقل کو دین کی دعوت دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا۔ ہرقل نے سوچا کہ میں اس بندے کے خط کو پڑھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں عرب سرزمین کے کچھ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس بندے کی تعلیمات کیا ہیں،
اس کے خاندان کا پس منظر کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، تاکہ میں صحیح نتیجے پر پہنچ سکوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے۔ ہرقل نے ان کو بلایا اور پوچھا، کچھ ساتھی اور بھی ساتھ تھے، کہ تم میں سے اس مدعی نبوت کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو ہرقل نے کچھ سوالات پوچھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا، اور وہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ہرقل نے پوچھا تھا بماذا یأمرکم، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یأمرنا بالصدق والصلاة والصدقة والعفاف، وہ ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں صدقے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ گویا کہ پاک دامنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اولین تعلیمات میں سے ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ موجود ہے، حسن و جمال میں بے مثل اور بے مثال تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے گھر میں غلام کے طور پہ زندگی گزار رہے تھے۔ زلیخا نے اپنے گھر میں ان کو گناہ کی دعوت دی۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی۔ جب تہمت لگی تو پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا، اور اس چھوٹے بچے کی زبانی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور عفیف اور پاک دامن خاتون کا تذکرہ موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ نوجوان تھی، کسی خاوند کے ساتھ شادی بھی نہیں ہو چکی تھی، کسی مرد کے ساتھ شادی بھی نہیں ہو چکی تھی، ویسے بھی کسی سے ملاقات نہیں ہو چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی، بغیر کسی مرد سے ملاقات کیے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ جب بچہ پیدا ہوگا لوگ مجھ سے پوچھیں گے، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بستی میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں بستی سے باہر نکلیں، دور جنگل کی طرف چلی گئیں۔ جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بستی کی طرف آنا بھی دشوار تھا، کیونکہ بستی والوں نے پوچھنا ہے، ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن عورت ذات تھی، کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے، جانا تو میں نے اپنی بستی کی طرف ہے۔ نوزائیدہ بچے کو گود میں اٹھا لیا، بوجھل قدموں کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، ہزار خدشات دل میں لیے حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ بستی والوں نے دور سے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ بستی سے باہر نکلے اور کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا
بستی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا یا اخت ہارون، آپ تو ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں۔ سمجھانا مقصود تھا کہ جب بہن کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ بھائی شرم کے مارے کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ بہن بھائیوں کے لیے عزت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، بہن بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ بھی لگا سکتی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کہ آج کے دن کا پیدا ہونے والا بچہ، ہم اس سے کیا بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، رب نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی ایک پاکدامن خاتون کی پاکدامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں سابقہ امتوں کے ایک عبادت گزار بندے کا تذکرہ موجود ہے جس کا نام جریج تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ بوڑھی والدہ نے پکارا جریج کو بلایا۔ اب جریج سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ادھر میں نماز میں مصروف ہوں، ادھر مجھے میری والدہ نے بلایا ہے، اب میں نماز پڑھوں یا میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاؤں؟ چلو میں نماز مکمل کر کے والدہ کے پاس جاتا ہوں، یہ سوچا اور نماز کو جاری رکھا۔ ماں جو تھی وہ بوڑھی تھی، جذباتی تھی، جذبات میں آ کے جب اس نے کہا کہ اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، وہ میرے پاس فوراً نہیں پہنچا، اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ بدکار عورتوں کے ساتھ اس کا واسطہ نہ پڑے۔ جریج اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے عبادت گاہ کے دروازے پہ پہنچی۔ جب اس نے دیکھا کہ اندر اکیلا بندہ موجود ہے، کوئی اور ساتھ نہیں ہے، خاتون کی نیت میں فتور آ گیا، اندر آئی۔ جریج نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی کہ جاؤ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے گناہ کی طرف متوجہ نہ کرو۔ خاتون چلی گئی، لیکن خاتون کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ وہ جنگل میں چلی گئی، کسی اور چراواہے کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا، خاتون کا بچہ پیدا ہوا۔ بستی والوں نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ خاتون کے دل میں تو پرانا جوش تھا انتقام کا، فوراً کہنے لگی جریج کا بیٹا ہے۔ بستی والے مشتعل ہو گئے، جریج اتنا عبادت گزار بنا پھر رہا ہے اور اس کا حال یہ ہے۔ بستی والے آئے، جریج کو پکڑا، گھسیٹ کی عبادت گاہ سے باہر نکالا، عبادت گاہ کو گرا دیا، اس کو آگ لگا دی اور جریج کو بڑا ذلیل کر دیا۔ جریج سمجھ گیا کہ میری والدہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ والدہ نے کہا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ بدکار عورتوں سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے۔ سمجھ گیا کہ میری والدہ کی بد دعا لگ گئی ہے، چنانچہ والدہ کے پاس گیا، والدہ سے معافی مانگ لی، والدہ نے اپنے بیٹے کو معاف کر لیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ پھر جریج اس بچے کے پاس گیا جو اس خاتون کا تھا، بچے سے پوچھا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟
बच्चा बोल पड़ा कि मैं जुरैज का बेटा नहीं हूँ, मैं फलां चरवाहे का बेटा हूँ। यहाँ पे भी एक आफीफ और पाकदामन बंदे की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने एक छोटे बच्चे को मअमूर फरमाया। फिर सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनी इसराइल में एक खातून अपने बच्चे को गोद में लेटा के दूध पिला रही थी। करीब से वो खातून देख रही थी कि रास्ते से एक आदमी गुजर रहा है, बड़ी शान और शौकत वाला, बड़े आला और कीमती घोड़े पे सवार, आगे पीछे खादिम नौकर भागे जा रहे हैं, शान और शौकत वाला था। उस खातून ने जो ही उस बंदे को देखा तो फौरन कहने लगी, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिथलहू, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह बना दे, इस तरह शान और शौकत वाला। बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे पीछे मुड़ के देखा, उस शान और शौकत वाले बंदे की तरफ देखा तो फौरन बच्चा बोल पड़ा, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिसलहू, अल्लाह मुझे इसकी तरह न बना देना, और फिर दोबारा दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस खातून ने देखा कि लोग एक नौजवान लड़की को खींच के लेके जा रहे थे, बाल नोच रहे थे, घसीट रहे थे, वो बेचारी बहुत बुरी हालत में थी। खातून ने जब उस नौजवान लड़की को देखा जिसके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही थी, उस खातून ने कहा, अल्लाहुम्मा ला तजअल इब्नी मिथलहा, अल्लाह मेरे बेटे को इसकी तरह न बनाना। बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कहने लगा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। खातून हैरान थी, छोटा बच्चा दूध पीने वाला अजीब गरीब बातें करता है। तो बच्चे से पूछा कि बेटा आप इस तरह की बात कैसे कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि पहला बंदा जो जा रहा था, आगे पीछे खादिम नौकर जा रहे थे, शान और शौकत वाला, ये बड़ा जालिम जाबिर बंदा है, अल्लाह के कहर और गज़ब का मुस्तहिक बंदा है, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इसकी तरह न बना देना। और जिस नौजवान लड़की को लोग घसीटता हुआ लेके जा रहे थे, असल में लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तूने बदकारी की है, हालांकि इसने बदकारी नहीं की है, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। यहाँ भी एक पाकदामन और अफीफ खातून की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने एक छोटे बच्चे को मामूर फरमाया। जी हाँ, अल्लाह ताला अफीफ और पाकदामन लोगों का बड़ा कदरदान है। अफीफ और पाकदामन लोग अल्लाह को बड़े प्यारे होते हैं। फिर कुरान पाक में एक अफीफा पाकदामन, अफीफा कायनात, ताहिरा मुतहहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा पाया जाता है कि जब उन पर तहमत लगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी छोटे बच्चे को पाकदामनी की गवाही देने के लिए मामूर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने बज़ाते खुद हज़रत आयशा की पाकदामनी की गवाही दी। क़यामत की सुबह तक वो आयात तिलावत की जाती रहेंगी, हज़रत आयशा की पाकदामनी की गवाही देती रहेंगी। अल्लाह ताला अफीफ और पाकदामन लोगों का बड़ा कदरदान है। हमें चाहिए कि हम भी अफीफ और पाकदामन रहें, इफ़्फ़त और पाकदामनी का एहतमाम करें। अल्लाह ताला का हमसे यही मुतालबा है। लेकिन आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि आजकल के मुआशरे में, आजकल के माहौल में पाकदामन रहना मुमकिन ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मैं मानता हूँ बंदा ज़िना तो नहीं करता, लेकिन निगाहों की का गलत इस्तेमाल ये भी तो आंखों का ज़िना है। ज़बान गैर महरम के साथ ज़बान से बिला ज़रूरत गलत गुफ्तगू करना, ये ज़बान का ज़िना है। गैर महरम की आवाज़ कानों में आना और सुनना, ये कानों का ज़िना है। तो ये भी तो इफ़्फ़त और पाकदामनी के खिलाफ है। तो आजकल के ज़माने में अफीफ और पाकदामन रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो मैं आपसे बात अर्ज़ करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें अफीफ रहने का हुक्म दिया है तो अल्लाह ने हमें अफीफ रहने के लिए, पाकदामन रहने के लिए एक निज़ाम दिया है। अगर हम उस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, उसी दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमारे लिए गुनाहों से बचना कोई दुश्वार नहीं होगा। असल मसला यह है कि हम उस दायरे से निकल जाते हैं, जब निकल जाते हैं तो गैर महफूज हो जाते हैं। अगर हम उसी दायरे के अंदर रहें तो फिर गुनाह से बचना कोई दुश्वार नहीं होता।
اب میں آپ سے عرض کروں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں عفیف اور پاک دامن رہنے کے لیے کیا نظام دیا ہے، تو سمجھ لیں شریعت مطہرہ نے پہلے ہمیں ایک نظام دیا ہے اور بہت مجرب ہے اور فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، وہ ہے نکاح کا نظام۔ نکاح کا نظام، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جب پہنچ گئے اب شادی میں تاخیر نہیں کرنی۔ اب یہ شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں اسی نظام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ کافی حد تک گناہوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایک طرف بے حیائی، فحاشی اور عریانی زوروں پر ہے، انٹرنیٹ نے جلدی پہ تیل کا کام دیا ہے، اور ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں خواہ کی خاندانی روایات اور معاشرتی رسوم کی بنیاد پہ دیر کرتے رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ نوجوانوں کے لیے عفیف اور پاک دامن رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ خوراک ہماری ایسی بن چکی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سکولوں کی تعلیم کا معاملہ ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں 15 سال کے بچوں کو جو باتیں معلوم نہیں ہوتی تھی، آج 7 سال کے بچوں کو وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ حالت یہ بنی ہوئی ہے، انٹرنیٹ نے نوجوانوں کو پاگل بنا دیا ہے، اور اس کے باوجود والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عفیف اور پاک دامن زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لہٰذا بچہ اور بچی بڑے ہو گئے، اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ایک خطرے سے ہمیں خبردار کیا ہے، فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں، دین بھی تمہیں پسند ہے، اخلاق بھی تمہیں پسند ہیں، فَزَوِّجُوهُ، فوراً اپنی بیٹی، اپنی بہن کا نکاح کروایا کرو، پھر دیر نہ کرو، رشتہ دیا کرو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا، زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ میرے محبوب نے یہ بات صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات، مدینہ منورہ کا پاکیزہ ماحول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں خود موجود ہوں، اتنا پاکیزہ ماحول، بے حیائی و فحاشی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، انٹرنیٹ کی خباثتیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا کہ شادی میں تاخیر نہ کرو، اگر تاخیر کرو گے فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد عظیم نمودار ہو جائے گا۔ اگر اس وقت رسول اللہ اس بات سے خطرہ محسوس کرتے تھے تو 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود والدین کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میری بیٹی بڑی پاک دامن ہے، بڑی شریف ہے۔ جی ہاں، ہم جتنا نیک سمجھتے ہیں یہ ہماری خوش فہمی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ کی خاندانی روایات اور معاشرتی رسوم اور رواج کی بنیاد پہ ہم اپنے بچوں کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کا ماحول اور کالجوں کا ماحول اور پھر ہمارے اپنے شہر کا ماحول اور پھر انٹرنیٹ کے نقصانات، سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ سچی بات یہ ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بچوں اور بچیوں کے بارے میں تو بڑے بدگمان ہوتے ہیں، پورے محلوں کے نوجوان بچوں اور بچیوں پر ہمیں نظر ہوتی ہے، کون کس وقت گھر سے نکلتا ہے اور کس وقت گھر واپس آتا ہے اور کون کیا کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے بارے میں اتنے مطمئن ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے بچے تو فرشتے ہیں۔ تو لہٰذا
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، ان کو عفیف اور پاک دامن رہنے کے لیے جلدی جلدی ان کی فطری ضرورت کو پورا کریں۔ میرے بھائیو، یہ ایک فطری ضرورت ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ جس طرح بندے کو بھوک لگتی ہے، بندے کو پیاس لگتی ہے، اس طرح یہ بھی ایک فطری ضرورت ہے۔ اگر حلال طریقے سے میسر نہ ہو تو حرام کی طرف جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، تو پھر دوسری طرف بدکاری آسان ہو گئی ہیں، تو معاشرے نے تو پھر بدکاری اور فساد کا گھڑ ہی بننا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ دوسری بات یہ ہے، شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ نظام یہ ہے کہ خواتین کی جنس الگ ہے، خواتین کی جسمانی صلاحیتیں الگ ہیں، مردوں کی صلاحیتیں اور جسمانی قوا جدا ہیں۔ لہٰذا خواتین کی ذمہ داریاں گھر کی چار دیواری تک محدود ہیں، گھر کی چار دیواری سے باہر کے سارے کام یہ مردوں کی ذمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کے گھر کے کام کاج کو تقسیم کر دیا، ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا۔ فرمایا فاطمہ، گھر کی چار دیواری کے اندر جو کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہوں گے، چار دیواری سے باہر کے سارے کام حضرت علی کی ذمہ ہیں۔ یہ تقسیم فطرت کے بالکل عین مطابق تھی، اور جب تک ہمارے معاشرے میں اس فطری تقسیم کے مطابق وقت گزرتا رہا، مرد اور عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے، معاشرے کے اندر فتنے فسادات نہیں تھے، بے حیائی نہیں تھی، بدکاریاں نہیں تھی۔ لیکن جب ہم نے اس فطری تقسیم کو چھوڑا، خواتین نے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا شروع کر دیا، تو پھر خواتین کی اپنی عزت خطرے میں پڑ گئی، معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا، اور ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابیات کو حکم دیا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو۔ یہ خطاب صحابیات کو تھا، اور صحابیات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے تک دنیا کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ نیک، صالح، عفیف اور پاک دامن خواتین تھیں۔ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں قرار پکڑ لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پرانی جاہلیت کی طرح بن سور کے اپنے حسن اور جمال کی نمائش نہ کیا کرو۔ ان خواتین کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر سنبھل کے رہو۔ اگر اس زمانے میں کسی خاتون کے لیے گھر میں سنبھل کے رہنا ضروری تھا، تو آج کل کے پرفتن دور میں خواتین کے لیے گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہنا کس قدر ضروری ہوگا۔ چنانچہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ معاشرے کی خرابی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنے واقعات بیٹیوں کی عزتوں کے تار تار ہونے کے آپ کو ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، تو 99% واقعات گھر کی چار دیواری سے باہر واقع رونما ہوتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں تو شاید ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہو کہ گھر کے اندر لوگ گھس کے کسی خاتون کی عزت کا نقصان کر دیا، ورنہ 99% کے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو گھر کی چار دیواری سے باہر واقع ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے نا کہ جب خاتون گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کی اپنی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، بدکاری اور بدکرداری کو رواج مل جاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چار دیواری کی حد تک محدود کر لیں، عزت محفوظ ہو جائے گی، معاشرے کے اندر برائیاں کم ہو جائیں گی، دوسرے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب مسلمان بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے، بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، بن سور کے نکلتی ہے، تو جب وہ واپس آتی ہے تو وہ ایک گناہ نہیں کر چکی ہوتی کہ اس نے بے پردگی کا مظاہرہ کیا، بلکہ باہر چلتے پھرتے اگر 1000 بندوں نے دیکھا تو 1000 بندوں کو جو گناہ ہوا ہے اس کے برابر کا گناہ صرف ایک اس خاتون کو ملے گا، کیونکہ اس نے 1000 بندوں کو گناہ میں مبتلا کر دیا ہے، تو 1000 بندوں کے برابر کا گناہ اس کو اکیلے ملے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے،
یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اس طرح باہر نکل کے حسن کے جلوے دوسروں کو دکھاتی رہیں اور دوسروں کی ایمان پہ ڈاکی ڈالتی رہیں اور دوسروں کو گناہ کے اندر مبتلا کرتی رہیں، بلکہ وہ ان سب کے گناہوں کے برابر کا گناہ اس ایک خاتون کو ملے گا۔ تو خاتون سوچے نا کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں، 1 گھنٹہ بازار میں پھرتے رہتے ہوں، تو 1 گھنٹے میں کتنے لوگوں کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے اور کتنے لوگوں کی نظر میلی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو اگر 1000 بندے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے تو اس ایک خاتون پر 1000 گنا لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر قرار پکڑ لیں، گھر کی چاردیواری بہترین حفاظت یا حصار ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بڑے عالیشان محلات تو نہیں بنا کے دیے تھے نا، ایک حجرہ، چھوٹا چھوٹا حجرہ بنا کے دیا تھا، تو اس حجرے میں رہا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتی، جبکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے دور تو نہیں ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کی معیت میں 1 مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے موقع پہ میں نے عمرہ بھی کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں قرار پکڑ لوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں قرار پکڑ لوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ نفل حج کے لیے نہیں جا رہی تھی، نفل عمرے کے لیے نہیں جا رہی تھی، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو۔ حضرت سودا صحابیہ ہے، ام المؤمنین ہیں۔ اس زمانے میں بے حیائی اور فحاشی اتنی نہیں تھی، بلکہ میں کہوں بالکل نہیں تھی، یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور آج کل حالانکہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں عمر کے لحاظ سے زیادہ عمر رسیدہ جو تھی وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ تھی، عمر رسیدہ بھی تھی۔ اور آج کل نوجوان لڑکیاں جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تو پھر کئی مرتبہ سرکاری دفاتر میں، بازاروں میں خلوت کے مواقع ان کو ملتے رہتے ہیں، ٹیکسی میں تو رکشوں میں خلوت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اکٹھے سفر کیا کرتی ہیں۔ تو معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ خواتین اپنی عزت کو خطرے میں ڈالتی ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنی عزت کا نقصان کرتی ہیں بلکہ دوسروں کی ایمان کا بھی نقصان کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دھوکہ دیا، نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، لباس بھی اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا تھا، ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ شیطان نے پہلی مرتبہ جو وار کیا تھا اس کا یہ نتیجہ تھا۔ اور اس وقت جو شیطان نے وار کیا تھا، شیطان آج بھی وہی وار ہم پہ پے در پے کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں اسی خطرے سے خبردار کیا ہے، اسی خطرے سے خبردار کیا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے بنی آدم، شیطان دوبارہ تمہیں دھوکہ نہ دے، دوبارہ تمہیں دھوکہ نہ دے، جس طرح کہ اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا اور ان کو بے لباس کر دیا تھا۔ اور آج بھی شیطان کی یہی کوشش ہے کہ ہماری بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکال دے، نیم عریاں بنا دے، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ، بڑی خوش ہوتی۔ اور میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ
اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا، کچھ کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کی شان کہ جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کو دنیا میں مزاج جہنم کا مزاج دیا ہے، اور جن کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے ان کا دنیا میں جنتی مزاج ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے بات سمجھاؤں کہ جنتی مزاج کیسے ہوتا ہے۔ ہماری بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، کبھی مجبوراً نکلنا پڑے تو بیچاری اتنا اہتمام کرتی ہیں، ایک طرف تو وہ مکمل جسم کو ڈھانپنے والا لباس پہن لیتی ہیں، پھر وہ جرابیں پہنتی ہیں، پھر وہ دستانے پہنتی ہیں، اوپر سے برقع پہنتی ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ناخن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ غیر مرد کو اگر مجبوراً کوئی چہرہ دکھانا پڑ جائے تو اپنے لیے موت سمجھتی ہیں۔ اب یہ ایک مزاج ہے۔ دوسری جانب جنت کا مزاج کیسے ہوگا؟ جنت کا مزاج یہ ہوگا کہ جنت میں مردوں کے لیے الگ جگہ ہوگی، خواتین کے لیے الگ جگہ ہوگی۔ وہاں جنت میں مخلوط تقریبات نہیں ہوں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک جنت مردوں کے لیے، ایک عورت خواتین کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے ہوگی، تو لہٰذا 2 الگ الگ حصے ہوں گے۔ حور مقصورات فی الخیام، جنتی خواتین یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ خیمے کے اندر محدود ہوں گی، خیموں سے باہر نکل کے حسن کے جلوے غیر مردوں کو نہیں دکھائیں گی۔ یہ جنتی مزاج ہے۔ ایک تو چار دیواری کے اندر محدود، لباس کتنا ساتر اور جسم کو چھپانے والا، 70,000 پردوں پر مشتمل لباس ہوگا۔ یہ جنتی مزاج ہے، لباس ساتر، گھر کی چار دیواری کے اندر خوش۔ دوسری جانب ہماری بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن بیچاریوں کو گھر میں چین نہیں آتا، ان کی کوشش ہوتی بہانے سے گھر سے باہر نکل پڑتی ہیں، پھر وہ بازار میں دکانداروں کے ساتھ، دفتر میں دوسرے افسران کے ساتھ اور غیر مردوں کے ساتھ بے محابہ گفتگو کرنا اور اختلاط کرتے رہنا، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ لباس بیچاریوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر 5 گز سے لباس بن سکتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 4.5 گز سے اس طریقے سے سوٹ بن جائے۔ اگر 4.5 گز سے بن سکتا ہے تو کہتے ہیں 4 گز سے کسی طریقے سے بن جائے۔ لباس باریک سے باریک تر، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب فتنے کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ برقعے کو تو وہ خیمہ کہتے ہیں کہ یہ خیمہ ہے، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہیں تو خوش ہوتی ہیں۔ اور دوسری جانب جہنم کا ماحول کیسے ہوگا؟ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ مردوں کے لیے الگ جگہ ہوگی، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوگی، بلکہ مرد عورتیں سارے اکٹھے، جسم پر ایک بالش کے برابر بھی لباس نہیں ہوگا۔ اور جیسے یوں لگتا ہے جیسا کہ آج سے ان کا مزاج ایسا بنایا جا رہا ہے، آج سے ان کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ میں ویسے اپنے تخیل میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بیٹیاں قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے کہیں گے نہیں، ادھر تمہارے مزاج کا ماحول نہیں ہے، تمہارے مزاج کا ماحول جہنم میں ہے۔ تم سے تو 5 فٹ کا برقع نہیں اٹھایا جاتا، تم نہیں اٹھایا جاتا تھا، تم کہا کرتی تھی کہ مجھ سے خیمہ نہیں اٹھایا جاتا، یہاں تو 70,000 پردوں پر مشتمل لباس پہننا ہوگا، یہاں تمہارے مزاج کا ماحول نہیں ہے، تمہیں تو گھر کی چار دیواری کے اندر چین نہیں آتا تھا، یہاں تو گھر کی چار دیواری میں خیمے کے اندر محدود رہنا ہوگا، لہٰذا تمہارے مزاج کا ماحول وہاں ہے، مخلوط تقریبات ہوں گی، لباس کی قیودات سے سب کچھ، سارے لوگ آزاد ہوں گے۔ دنیا میں ایسا مزاج بن رہا ہے۔ میں بہنوں بیٹیوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ معاشرے کو بدکاری اور بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے تمہارا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر بیٹیاں چار دیواری کے اندر محدود ہو گئیں، میں کہتا ہوں کہ 95% گناہ ختم، 95% بدکاریاں ختم۔ بدکاریاں تو تب شروع ہوتی ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میں کہوں گا کہ چار دیواری کے اندر محدود رہنا یہ بھی اسلام کے عفت اور پاک دامنی کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر مرد کا کسی عورت کے ساتھ بغیر کسی ضرورت کی گفتگو کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابیات کو بلکہ ازواج مطہرات کو حکم دیا،
रसूलुल्लाह की अज़वाज को हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे से कोई बंदा बात करे फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तो नरमी से बात नहीं करनी बल्कि करख्त लहजे में बात करनी है, करख्त लहजे में। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, फिर अगर तुम लोगों ने नरम लहजे में बात कर ली तो जिसके दिल में बीमारी है वो अपने दिल में कोई तमा पैदा कर देगा, मैलान इख्तियार कर लेगा। अगर उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लोगों ने गैर मर्द के साथ नरम लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी, करख्त लहजे में बात करनी है, तो फिर आजकल, उस वक़्त सहाबा किराम से अज़वाज मुत्तहरात बात करती थी, पर्दे के पीछे बात करती थी, तो आजकल ये जो इज़्ज़तों के लुटेरे, ये डाकू, ये भेड़िए नौजवान बड़े सबज बाग दिखाते हैं लड़कियों को, और उन लड़कियों बेचारियों को पता ही नहीं होता कि इस नौजवान ने मुझे कितना बड़ा नुकसान पहुंचाना है और कितनी बड़ी कीमती सरमाए से मुझे महरूम कर देना है। और नौजवान ऐसे ही करते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करके उसको फिर बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं। तो कोई भी नौजवान किसी लड़की को मुतवज्जे करता है तो बेटियों को चाहिए कि वो समझ ले कि ये कभी मेरा खैरखा नहीं हो सकता, कभी भी मेरे साथ मुखलिस नहीं हो सकता। ये बहुत बातें करते रहते हैं, बहुत वादे करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के हद तक मामला होता है। तो मैं कहूँगा कि न फ़ोन पे गुफ्तगू, न कभी बिला ज़रूरत आमने सामने गुफ्तगू, ये शरीयत के निज़ाम इफ़्फ़त का तकाज़ा है। मेरे गुफ्तगू का खुलासा ये कि शरीयत ने हमें अफ़ीफ़ और पाकदामन रहने का हुक्म दिया है, और अफ़ीफ़ और पाकदामन रहने के लिए हमें एक निज़ाम दिया है। उसके लिए निकाह, फिर मर्द व ज़न के इख्तिलात पर पाबंदी, मर्दों के अलग जगह दायरा कार, ख़वातीन का अलग दायरा कार, मर्द और ख़वातीन का किसी किस्म का राब्ता करना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या किसी भी तरीके से राब्ता करना शरीयत इजाज़त नहीं देती। अगर इन उमूर का एहतमाम किया जाए तो अफ़ीफ़ और पाकदामन रहना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।